Brigadier Haris Nawaz, Chief Minister Sindh ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو Brigadier صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ افغان باشندے ملوث ملے ہیں بڑی کارروائیوں میں. اس دفعہ کیا ریزن ہے کہ ہم سمجھیں کہ سنجیدگی سے یہ ایفرٹ ہوگی؟ آپ کے سامنے فریہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے 2 انسیڈنٹ جو ناقابل برداشت، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ. کیا کوئی مسلمان جو عاشق رسول ہو، کلمہ توحید پڑھتا ہو، وہ اس دن مستونگ میں کیا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد دوسرا ہنگو میں کیا انسیڈنٹ ہوا، یہ اب نہیں چلے گا. جتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں 14 سے 15 افغان نیشنل نکلے ہیں جو مارے گئے ہیں، جو ٹیررسٹ تھے. افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی وہاں نہیں ہے. آپ کے سامنے کتنے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز وہاں پر مارے گئے ہیں. اس کے بعد افغان طالبان نے جب انٹرنیشنل معاہدہ کیا تھا دوحہ میں، تو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہماری سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی ملک کے خلاف. وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. ہم نے آپ کے سامنے کیا کچھ ان کے لیے کیا. ہم نے ان کے لیے سفارت کاری کی، ان کے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے جب امریکن گئے ہیں وہ ہم نے مدد کی. اس کے بعد افغان تازن میں ہم نے نقصان اٹھایا لیکن مدد کی. چینی، گندم، کون سی چیز نہیں ہے جو یہاں سے گئی. اب ہمیں سارا پتہ چل گیا کہ افغان تازن میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہاؤ پاکستان 4 سے 5 بلین ڈالر کا اینول لاس کر رہا ہے. ہماری گڈس اور وہ سینٹرل ایشیا جا رہی ہیں. یہاں سے روپے میں لیتے ہیں، وہاں ڈالر میں لیتے ہیں. باکسنگ گلافتین کے کتنے ٹن سامان جو کہ یہاں افغانستان میں کون باکسنگ کھیلتا ہے، سارا سینٹرل ایشیا جاتا ہے. اس طرح چیز ہو رہی ہیں. اب ناقابل جو ہے نا ہمیں حد تک گزر چکی ہے. اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پھر سیکنڈ یہ کہ پروپیگنڈا بھی یہ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ افغان ریفیوجیز کو بھی بھیج رہے ہیں اور افغان طالب انلیگل کو بھیج رہے ہیں. افغان ریفیوجیز آر گیسٹ، ہم ان کو بالکل ٹچ نہیں کر رہے. جو ہائی کمیشن آف ریفیوجیز کے رجسٹرڈ لوگ ہیں 1.4 بلین یہ ملین، وہ یہیں رہیں گے. جن کے پاس نادرا کے ویلٹ کارڈ ہیں وہ بھی یہاں رہیں گے. لیکن جو اوور اسٹیٹ ہیں، جن کے جعلی سرٹیفکیٹس ہیں، جعلی نادرا کارڈ ہیں، اور وہ انلیگل سے اپنے مہمانوں کے پاس آگے ٹھہرے میں، وی ول سینڈ دیم آؤٹ. دیر از نو پلیس فار دیم. اور اس کے بعد جن کا کاروبار ہے، حکومت نے فیصلہ کیا 30 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے. بفور دیٹ دے کین گو، ادروائز ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو باقی سرکار ہم ضبط کریں. سو برگیڈیئر صاحب یہ جو ایک تخمینہ اگر لگائیں، کیونکہ بلوچستان میں ہم گئے، وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں الیگل امیگرنٹس کہہ لیں ان کو، یا جو بھی نام دے دیں، افغان باشندے کہہ دیں جو الیگل رہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں. ٹوٹل پاکستان میں یہ کتنا بڑا نمبر ہوگا؟ I think I can tell you about نہیں ٹوٹل تو I think we all know کہ یہ کچھ 40 لاکھ کے قریب ہیں پاکستان میں ریفیوجیز اینڈ انلیگل ان آل جس راستے سے بھی آئے ہیں وہاں پر ہیں. آپ بتائیں اس ملک کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ نمبر 2 کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. سندھ میں اب تعداد پھر بھی 4 سے 5 لاکھ ہوگی، بٹ کے پی کے میں اور اس کے بعد بلوچستان میں تو انتہا زیادہ. اور یہ ہمارے سیاستدانوں کی صرف پیٹی یہ ووٹنگ کے لیے، الیکشن کے لیے انہوں نے کیا ہے. آپ کوئٹہ میں دیکھتے ہیں، میں مسلمان چل گئی، ابھی مولانا فضل الرحمان نے بھی انشورنس اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ ولی خان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، پشتونز پاکستان میں 4.5 کروڑ ہیں، دوسری سائڈ پر 1.3 کروڑ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے پشتون ہیں، تو پھر ہم کابل تک چلے جاتے ہیں، پورا ہم ایریا دے دیں، ہم سارے پشتون لے لیتے ہیں. وی ہیو نو ایشو. آج دیکھیں افغانستان پاکستان فورن یہ سوورن اسلامک ملک ہیں، فرق ہے. یہ مسٹ ریلائز ہم نے اپنے ملک کو پہلے سنبھالنا ہے. ہم اب ٹیررزم نہیں برداشت کرتے. یہیں پر افغان ریفیوجیز میں اور ان لوگوں میں ٹیررسٹ بھی آتے ہیں، سوئسائڈر بھی آتے ہیں، سہولت کار بھی یہیں ہوتے ہیں. سب کچھ یہاں پر کیا جاتا ہے. ڈرگز بھی انوالو ہیں، چوری چکاری بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں. اب ان کے لیے ہم نے فیصلہ کر لیا دے ہیو ٹو گو بیٹر دے گو ایٹ دیئر اون، ادروائز وی ہیو ٹو سینڈ دیم بیک ٹو. برگیڈیئر صاحب کچھ لوگ اس میں لیگل ہوں گے مگر وہ بھی
ہو سکتا ہے جیسے کرمنل ہوتا ہے وہ پاکستانی بھی ہوگا لیکن ایلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوگا. اس قسم کے کیسز میں آپ کیا کریں گے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی ایلیگل غلط کام کر رہا ہو اور ہر کوئی لیگل جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہو. فریہ دیکھیں جو لیگل ہیں ہم ان کو بالکل پسند نہیں کر رہے, لیکن وہ اگر انلیگل امیگرینٹس کو اپنے پاس پناہ دیتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں, دین دے آر وائلیٹنگ دا لا آف دا اسٹیٹ, تو ان کے مطابق قانون کے مطابق کارروائی کی جائے کہ ہم ان کو بھیج نہیں رہے ہیں. لیکن جو انلیگل ہیں, جب میں نے آپ کو بتایا ووٹ سیٹ کیا ہوا ہے, جعلی کارڈ ہیں, جعلی سرٹیفکیٹ ہیں, دے ول ہیو ٹو گو. ان کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا لی ہے. کمیٹی ایسے بنائی ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ لیول میں جو کنسرن ڈپٹی کمشنر, سپرنٹینڈنٹ پولیس, نادرا, ریب اور اسپیشل برانچ, یہ لوگ ان کو جب پکڑے جائیں گے لے کر آئیں گے. ادھر ہی ہم 1 ونڈو آپریشن کریں گے, کلیریفائی کریں گے, کسی کو ناانصافی نہیں کریں گے. ان کو ہم علیحدہ ایک جگہ ہم نے سیریل مارک کر دی ہے, وہاں پر ان کو رکھیں گے کہ اب 1-2 گاڑیوں کو لوڈ ہو جائے گا, ان کا ہمارا ریپ جائے گا یہاں سے گورنمنٹ کا, ان کو بلوچستان کی سرحد پہ لے کے جائے گا. وہاں بلوچستان کے لوگ ہوں گے وہ ان کو لے کے جائیں گے اور بلوچستان کے راستے سیدھا چم کو پار کرا دیں گے. اس میں اب ابہام نہیں ہے, نہ ابہام ہونا چاہیے. رائٹ. ایک اور انٹرنیشنل ڈیولپنگ سٹوری, حماس کے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن میں اب تک 700 سے زائد اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت جبکہ 500 سے زائد فلسطینی شہریوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں. ہفتے کے روز سے جاری اس آپریشن میں اسرائیل کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. اسرائیل نے حماس کے آپریشن کے جواب میں غزہ پر بمباری کی اور اہم امارات سمیت شہریوں کو بھی نشانہ بنایا. یہ معاملہ ایسکلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو رد عمل آیا ہے مختلف مسلم ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس پر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں, پھر بریگیڈیئر حارث سے اس پہ کامنٹ لیں گے. پاکستان نے رد عمل میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا حل کے لیے پاکستان نے ہمیشہ سے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے. یہ حل بین الاقوامی قوانین, UN اور OIC کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. سعودی عرب نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے بغیر یہ امن ممکن ہی نہیں ہے. ترک صدر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھانے کی طرف کوئی بھی قدم خون خرابے اور مسئلے کو مزید بڑھائے گا. ایران کا کہنا ہے کہ وہ فلسطین اور جیروسلم کی آزادی تک فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ کھڑا رہے گا. امریکہ نے اسرائیلی حکومت اور عوام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. یہ آبویسلی اب ہم مسلم کنٹریز سے دوسری کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں. برطانیہ نے حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں پر ہولناک حملوں کی مذمت کی ہے. جرمنی نے حماس اسرائیل پر حملوں کی مذمت کی ہے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. بریگیڈیئر حارث سے بڑا ایک مشکل وقت نظر آ رہا ہے اس وقت. مڈل ایسٹرن کرائسس ڈویژن میں بھی آف دا ورلڈ بھی ہے, یہ معاملہ اسکلیٹ بھی کر سکتا ہے. پاکستان کوئی موقف کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان کا بالکل صحیح موقف ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ٹو اسٹیٹ کی جو تھیوری ہے اس کو کریں, فلسطین کو بھی رہنے کی جگہ دیں, وہ اپنی اسٹیٹ بنائیں اور اسرائیل رہے. دے لرن ٹو کوگزسٹ. لیکن جس طریقے سے آپ نے ان کو سپریس کیا ہوا ہے, مسجد اقصیٰ میں جا کے جو ظلم و بربریت کرتے ہیں, غزہ کی پٹی میں جس طریقے سے بھیڑ بکریوں سے ان کو رکھا ہوا ہے, آپ ان کا پانی بھی بند کر رہے ہیں, ان کی بجلی بند کر رہے ہیں, انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں. جو ایک مظلوم ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ویٹ کرے گا. ایک دن وہ ضرور ہٹے گا. بلی کو بھی کمرے میں بند کر دیں تو وہ سڈنلی کچھ عرصے کے بعد ریٹیلیٹ کرتی ہے. تو یہ آپ دنیا کا کام, اتنے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں, آپ کہیں انصاف کی کوئی بات تو کریں. آئی تھنک ہمارے OIC نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ پلیٹ فارم یوز ہونا چاہیے. دے مسٹ یوز اے گڈ آفس کو کہ اس کو ڈیفیوز سچویشن میں کریں. ناحق سویلین کسی کے بھی نہیں مارے جانے چاہیے. اس کے بعد اس کا حل نکالا جائے. 2 تنازعے ہیں جس کے ملک میں پوری دنیا میں ٹیررزم, ایک کشمیر, ایک پیلسٹائن. اگر یہ دونوں کے جائز حقوق کو مانا جائے, آپ مجھے بتائیے کہ کیوں ٹیررزم نہیں ختم ہوگا؟ آپ یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کانفلکٹ ہوتے رہیں, ان کے ویپن ایمونیشن بکتے رہیں. اور خام کا ایران کا بھی دیکھ لیں ابا کیا کھڑا کیا ہوا ہے. سعودی عرب کو دیکھیں کتنے بلین آف ڈالر کے ویپن ایمونیشن لے رہے ہیں. دبئی UAE کو دیکھ لیں, قطر کو دیکھ لیں, بحرین کو دیکھ لیں. یہ ان کی وار مشین چل رہی ہے. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم. یونائٹڈ نیشن کیوں بنائی گئی؟ پہلے جو 2000 یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن بنی تھی, ڈسپیوٹ سیٹل کریں. پھر 1941
سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں نے یونائٹڈ نیشن بنا لیے. کیا یونائٹڈ نیشن فعال ہے صرف اپنے مسائل کرنے کے لیے؟ جو بڑے ممالک ہیں جو آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں ان کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم آپ یہ جو ہے ناانصافی بند کر دیں. یہ ہی ایک حل ہے. پاکستان stands with the people of Palestinians to an extent that they have all the right to have their own state, اور like اسرائیل کے لیے بھی.